جو یہ بچی اس وقت الحمدللہ ایک نئی زندگی میں کرے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کرے، نئے گھر میں آسانیاں کرے، اس رشتے میں آسانیاں کرے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جتنا اس یونٹ پہ کام کیا ہے نا، یہ سب سے چھوٹا یونٹ ہے ماں باپ کا۔ یہ دو رشتے جب ملتے ہیں کیونکہ انہوں نے نئی نسل کو آگے چلانا ہے، مسلمان بچے پیدا کرنے ہیں۔ آج آپ اپنے اراؤنڈ دیکھ لیں سارا کچھ کیا ہو رہا ہے۔ اور یہ یونٹ پہ کام کیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ تم ایک دوسرے کا لباس ہو، رائٹ؟ ہسبینڈ بیوی کا لباس ہے اور بیوی خاوند کا لباس ہے۔ کیسے لباس ہے؟ لباس کیا کرتا ہے آپ سوچیں، آج ہم نے لباس پہنا تو کیا ہے؟ سب سے بڑی بات ہمارے اندر اگر کوئی عیب ہوگا نا ہمارے جسم کے اندر، اس کو چھپا لیتا ہے۔ ہم خوبصورت لباس پہن لیتے ہیں، اپنی چوائس کا لباس پہن لیتے ہیں، اپنے کلرز جیسے ہمیں پسند ہے پہن لیتے ہیں۔ اس کے بعد لباس کیا کرتا ہے؟ گرمی ہے، سردی ہے، اس سے بچاتا ہے، رائٹ؟ لباس آپ کی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے۔ لباس جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا ڈھانپ لیتا ہے۔ اب جب ایک نئے رشتے میں جانا ہے تو سب سے پہلے اب کیونکہ لڑکا یہاں پہ ہے نہیں ہے تو ہم اس کی بات نہیں کریں گے، ہم تو عورتوں کی بات کر رہے ہیں نا۔ اگر دیکھیں اس بچے میں، آپ کے ہسبینڈ میں کوئی ایسی کمزوری ہے اپنی عادتوں کے لحاظ سے، آپ کہہ سکتے ہو، کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے نا کہ میں تو بہت پرفیکٹ ہوں، مجھے تو سارا کچھ پتا ہے نا، ان میں یہ کیا مطلب پھر ہمیں ایسے ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے خاوند کو بالکل جیسے لباس لپیٹ لیتا ہے نا، اس کی کوئی بات نہ مذاق سے، نہ ایسی جسٹ فار دا ہیبٹ کہ ایسے میرے ساتھ ایسے کرتے ہیں، وہ ایسے ان کی نیچر ہے، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا، کپڑے اتار کے نیچے پھینک کے چلے جاتے ہیں، اکثر ہی ہوتا ہے، جوتی وہاں اتار کے جاتے ہیں۔ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم مذاق کے طور پہ اپنے فرینڈس کے ساتھ کر جاتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ بہت بڑی امانت ہے، آپ کے ہسبینڈ کی ہر چیز، ہر بات آپ کے لیے ایک امانت کے طور پہ ہے، اس کو آپ دوسروں کے ساتھ ریویل نہیں کرو گے۔ دوسری بات دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا پیارا رشتہ بتایا کہ عورت تمہارے لیے کھیتی ہے، رائٹ؟ اب کبھی امیجن کرو کہ ایک کسان کے لیے اس کی کھیتی کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ جب وہ ایک بیج بوتا ہے اور جب تک وہ پھل نکلتا ہے، رائٹ، اس وقت تک اس کی جان اٹکی ہوتی ہے، دن رات محنت کر کے وہ اس کھیتی میں پانی ڈالتا ہے۔ اگر کوئی جڑی بوٹیاں ایسی آتی ہیں ان کو نکال کے اگر برے لوگ ارد گرد آ جائیں گے ان کو نکال کے باہر پھینکنا، اس کو بالکل آپ اسی کے ساتھ ریلیٹ کریں۔ کس طرح سے سردی گرمی سے بچاتا ہے، اس کو ڈر ہوتا ہے کہ رات کو کوئی جنگلی جانور آ کے کہیں پودے نہ کھا جائیں، وہ پھر ڈفرینٹ طرح سے اس کی حفاظتیں کر رہا ہوتا ہے۔ اتنا خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس رشتے کو بتایا کہ جیسی بیوی اور خاوند کے لیے مودہ کا لفظ ہے کہ دا مومنٹ نکاح ہوتا ہے نا تو ایک عجیب سی محبت، ایک احترام میاں بیوی کے دل میں ایک دوسرے کے لیے آ جاتا ہے۔ اگر دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ جس گھر میں ہم نے جانا ہے نا وہ ایک ہسبینڈ نہیں ہوتا، پورا خاندان ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ پہلے نا ایک عورت جو ہے وہ اپنے گھر کو ایسے رکھتی ہے جیسے چڑیا نے اپنے گھونسلہ رکھا ہوتا ہے۔ ایک مرغی کا سوچو کہ اپنے پروں کے نیچے اپنے بچے کو بٹھا کے، گھر کے اندر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہمیں اچھی نہیں لگتی ہیں، ہمارے بچوں میں کوئی خامیاں ایسی ہوتی ہیں، ہم باہر لوگوں کو نہیں بتاتے۔ ہم نے ایک بڑا اچھا اپنے گھر کا باہر رکھا ہوتا ہے، میرا گھر، میرے بچے، میرا خاندان، میرے ایسے بات ہے۔ لیکن دا مومنٹ ایک اور بچی گھر میں آتی ہے تو وہ ایک بچی نہیں ہوتی، وہ پورا خاندان گھر کے اندر آتا ہے بیسیکلی۔ پھر اس بچی پہ بہت بھاری ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ نہ صرف خاوند بلکہ اپنے سسرال کی کوئی بات بھی باہر نہ کرے، اپنے ماں باپ کے گھر میں جا کے مذاق نہ اڑائے اس کا۔ یہ بہت بڑی چیزیں ہیں کیونکہ آپ پہ اگر شروع سے دیکھیں، میں ہمیشہ یہ بات بھی بچیوں کو کہتی ہوں کہ شروع میں جا کے نا تھوڑا صبر سے ضد کر لو، ہر ایک کو دیکھو کہ کس کی کیا کیا نیچر ہے، کون کس طرح کا ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کو میں ایسے ڈیل کر سکتی ہوں، اس کو میں ایسے ڈیل کر سکتی ہوں، تو بہت آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ جب شروع میں ہی آپ کو جا کے یہ لگے گا کہ مجھے تو یہ پسند نہیں ہے، آئی ڈونٹ لائک دس، ان کے گھر میں تو یہ ہوتا ہے، امیوں کے گھر میں تو یہ ہوتا ہے، صبح صبح میاں بھی فون کر دیتی بیٹا سب ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، بیٹا کچھ ماؤں کو میں ریکویسٹ کرتی ہوں خدا کے لیے بچیوں کی زندگی سے تھوڑی دیر علیحدہ ہو جاؤ۔
اب وہ نئی زندگی میں جا رہی ہے نا، ان کو وقت دو، وہ وہاں پہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں. ان کو کبھی انکریج نہ کرو اس کے لیے کہ اچھا، ان سے پوچھو بھی نہ. اگر وہ کبھی بتانے کی کوشش کرے، ان کو روک دو کہ بیٹا نہیں، آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ. اب وہ بچی بڑی، دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ کسی نے پوچھا بچوں کی تربیت کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ جب بچہ 7 سال کا ہوتا ہے نا، تو اس وقت تک 7 سال تک اس کو کوئی غلط کام بھی کرتا ہے، شرارتیں کرتے ہیں کچھ بھی، تو ان کو گلے سے لگا کے پیار سے بیٹا نہ کرو، بیٹا نہ کرو. کبھی ان کو مارو نہیں، ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرو، ان کو ایسے ہیوملیٹ نہ کرو. ماں کا بڑا ایک کردار ہوتا ہے. 7 سال کے بعد نا، پھر اگلے 7 سال 14 سال کا جب بچہ ہوتا ہے، یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب بچے کی تربیت کرنے کا وقت ہوتا ہے، جس میں آپ اس کو پھر ڈانٹیں بھی، اگر وہ کوئی غلط کام کرتا ہے یا کچھ بھی، اس وقت سمجھاؤ بھی ان کو. لیکن اس کے بعد 14 سال کے بعد وہ بچہ جو ہے نا، وہ اب تناور درخت بن چکا ہوتا ہے. اب وہ پھل دینے والا بچہ ہے. اب آپ نے جو تربیت کی ہے نا، وہ ظاہر ہونے کا وقت ہوتا ہے. پھر آپ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے. پھر ماؤں کو صرف دعا کرنی پڑتی ہے کہ اب میں نے جو تربیت کی تھی، اب اس کے مطابق یہ بچہ ایکٹ کر رہا ہے اپنی زندگی میں. تو ٹرائی کہ جب اپنی نئے گھر میں جاتے ہو تو وہ ماں کی تربیت جو اتنے سال آپ کو ملی ہے نا، اس کو پروف کرو ادھر جا کے. آج کل میں نے بہت سنتی ہوں، بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں، شادیاں ہوئی پھر ختم ہو گئی جی، اب ڈیورس ہو رہی ہے، اللہ نہ کرے ایسے ہو رہا ہے. ریزنز کچھ بھی نہیں ہے، اٹس جسٹ انا کا مسئلہ. میں نے یہ کیا تھا. اچھا، اب تو مصیبت یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ہسبینڈ کماتے تھے، ہم لوگ آرام سے یاشی سے کھا پی رہے ہوتے تھے. اگر کام بھی کر رہے تھے تو اپنے شوق سے کرتے تھے، نہیں کرنا تو نہیں کرنا، کرنا ہے تو کرنا ہے، وہ والی بات ہوتی تھی. لیکن اب آج کل کی سچویشن میں ہر دونوں کو کام کرنا پڑتا ہے، کیونکہ زندگی گزارنے کے لیے خرچے ہی اتنے زیادہ ہو گئے. ہماری وہ کہتے ہیں نا، نیڈز اینڈ وانٹ میں ہمیں فرق ہی ختم ہو گیا. تو وہ جب عورت گھر سے نکلتی ہے، تھک ٹوٹ کے گھر آتی ہے واپس، وہ وقت بچوں کو نہیں دے سکتی ہے. اب آگے جو پرابلم کیا ہو رہا ہے کہ ہماری نئی نسلیں جو ہے نا، وہ بیچاری اس کو سفر کر رہی ہیں. کیونکہ ماں کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ آدمی کی ذمہ داری ہے وہ کمائے گا، وہ نانو نفقہ، عورت کی ذمہ داری پوری آدمی کے اوپر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام، دیکھو آدمی کے اوپر جو ذمہ داری تھی، دیکھو عورت تو کماتی ہے، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، دے تو دے، نہیں پیسے گھر میں دیتی تو اس پہ وہ فرض نہیں ہے. لیکن آدمی جو ہے اس کے اوپر یہاں تک ہے کہ وہ اس نے گھر کا خرچ چلانا ہے سارا، رائٹ. تو اس لیے اس کو ایک درجہ اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقام دیا، کیونکہ وہ اپنی کمانا کوئی آسان تو نہیں ہے. صبح سے شام تک، اور ہر ایک کی جاب کو اتنی اچھی بھی نہیں ہوتی ہے کہ وہاں گئے، بڑا اچھی جاب تھی، آرام سے جاب کر کے آگے. کئی جگہ پہ ہیوملیشن ہوتی ہے، کئی جگہ پہ ان کا دل بھی نہیں ہوتا کہ وہاں پہ کام کرنا، لیکن ان کو کرنا پڑتا ہے. کئی جاب اتنی مشکل ہوتی ہیں، وہ تب بھی کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے، رائٹ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک درجہ دیا. عورت کا کیا کام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا؟ وہ گھر میں ان بچوں کو، جو نئی نسل ہے نا، اس کو تربیت کرنی تھی. منع نہیں ہے، میں پھر آپ کو کہوں، عورت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نئی، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی، بہت بڑی ذمہ داری، کہ وہ نئی نسل کو تیار کرنا تھا ایک بہترین مسلمان بنا کے. لوگ کہتے ہیں انسان اچھے ہونے چاہیے. میں ہمیشہ یہ بات بھی کہتی ہوں کہ ہر جو اللہ کو نہیں مانتا کافر ہے، وہ بھی اچھا انسان ہے. ہو سکتا ہے نا، اچھے انسان تو ہر کوئی ہو سکتا ہے، لیکن ہر اچھا انسان اچھا مسلمان نہیں ہے. تو ہم نے اچھے اور ہر اچھا مسلمان، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اچھا مسلمان، 110% اچھا انسان ہوگا. تو اس لیے ہمیں مسلمان بچوں کو بڑا کرنا تھا. ہماری ذمہ داری کچھ اور تھی. ہم نے چھلانگ لگائی میرے سمیت. مجھے بھی بڑا شوق ہوتا تھا کہ کیا مطلب، گھر میں تو میں بور ہوتی ہوں، مجھے کام کرنا ہے. ہم نے جب باہر نکلے نا، تو ہم نے کمپرومائز کس چیز کو کیا؟ آپ مجھے بتائیں، کس کو کیا کمپرومائز؟ گھر کو. بہت بڑا کمپرومائز ہے یہ، کیونکہ گھر کو کیا، بچوں کو کیا، اگلی نسل کو کیا. تو عورت کو اپنا مقام، میں اس کو بات کرنے لگوں تو مجھے لگتا ہے میں 10 دن بھی اس ٹاپک پہ بات کر سکتی ہوں، لیکن کیونکہ وقت اتنا کم ہوتا ہے. اب آپ پہ ہے، آپ سوچو اس بات کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے.
میرا مقصد کیا ہے, میں کیا وہ مقصد پورا کر رہی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں, ہاتھ, پاؤں, ناک, آنکھیں, سب کچھ, کیا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزار رہے ہیں؟ کیا ہم حق ادا کریں آنکھوں کا؟ ہم ڈیزرو تو نہیں کرتے تھے, اللہ کی نعمت ہے نا, اللہ نے آنکھیں دی ہیں, اللہ کی نعمت ہے, اس کا شکر کیسے ادا کرتے ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ شکر ادا کرو. آنکھوں کا شکر کیا ہوگا؟ میں ان آنکھوں سے وہ چیز نہیں دیکھوں گی جو میرے رب کو پسند نہیں ہے, میں وہ چیز نہیں دیکھوں گی. میں اس پاؤں کا شکر کیا ہے؟ میں ایسی جگہوں پہ نہیں جاؤں گی جب میرے رب کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں. میرے دل کا شکر کیا ہے؟ میرے دل میں ہمیشہ اللہ کی یاد رہے گی. ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں ہے, نیکی کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. واللہ آج میں آپ کو یہ کہہ دوں نا, آپ کی کوئی پرابلم ہو کہ یہ والی تصویر پڑھ لینا, آپ 100,000 دفعہ وہ بیٹھ کے پڑھنے کے خوشی خوشی سے پڑھ لو گے. آج میں آپ کو یہ کہوں نا کہ آپ یہ کام بچہ ٹھیک نہیں کرے, اس کو اپنے اندر سے نکالنا ہے, وہ سب سے بڑا جہاد ہے. اپنی برائیوں کو نکالنا یہ بڑی نصیب کی بات ہوتی ہے. اگر آپ کو کوئی دوست ایسا مل جائے جو آپ کو یہ بتائے کہ ہم میں برائیاں کیا ہے. کوئی بتائے گا نہیں بتاتا کوئی بھی. ڈرتے بھی ہیں لوگ, پھر ان کو خود بھی نہیں پتا تو ہمیں کیا بتائیں گے. ماں باپ بھی نہیں بتاتے, ماں باپ بھی ڈرتے ہیں, ہم بھی ڈرتے ہیں بچوں سے. اگر ایک دفعہ بتا دیا, اگلی دفعہ اس نے کہنا بس بھی کرے امی, آپ زیادہ ہی فنیٹک تو نہیں ہو گئی. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں قرآن کھول دے. میں کتنا بھی بول جاؤں گی نا بیٹا, پھر بھی تھوڑی دیر میں آپ بھول جاؤ گے. ابھی کھانا اوپن ہوئے گا, اس کے بعد ہاں ہی بالکل پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میں نے آپ کو کیا کہا تھا. جب تک قرآن ہمارا حاضر امام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال کے ہوئے بہت سال گزر گئے نا, لیکن قرآن ہمارے پاس ہے. یہ بتائے گا کہ میری زندگی کیسے ہونی ہے, یہ بتائے گا کہ میں ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن کیسے ہونے ہیں, یہ بتائے گا میں نے سسرال میں کیسے جا کے رہنا ہے, یہ بتائے گا. یہ وہ دین جس نے ہمیں یہاں تک بتایا کہ ہم نے سونا کیسے, جاگنا کیسے, بات کیسے کرنی, ایون باتھ روم میں کیسے جانا اور باہر کیسے آنا, یہ بھی بتایا. کون سی دعا پڑھنی ہے, کیا کرنا ہے. کیا وہ دین ہمیں ایسے چھوڑ دے گا؟ تو اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ سب آج رات کو سونے سے پہلے کویسچن اپنے آپ سے پوچھنا کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایز اے مسلمان, الحمدللہ میں نے تو کوئی کوشش نہیں کی تھی, میں کوئی اسلام لے کے تو نہیں آئی ہوں, مسلمان گھر میں پیدا ہو گئی ہوں. کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے مجھے پیدا کیا میں جانتی ہوں؟ اور کیا وہ جاب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے کیوں لی تھی, ان پہ جو اتنے عذاب آئے تھے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تم اس قابل ہی نہیں ہو. ایگزیکٹلی وہ چیز آج آپ مسلمان کریں جو ہم ہر جگہ پٹ رہے ہیں نا. ہر جگہ مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں. آج کوئی ہمارا عروج کا دور نہیں ہے, ہم ہر جگہ ذلیل ہو رہے ہیں. تو یہ کوئی اللہ کی رحمت تو نہیں ہے ہم پہ؟ سوچو تو صحیح, کیوں اللہ کا غضب ہے؟ کیوں ہمارے گھر میں بے چینیاں ہیں؟ کیوں سارا کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم لوگ ادھر سے ادھر جا رہے ہیں؟ اللہ کا دین جو تھا وہ میرے لیے, آپ کے لیے, ہر ایک کے لیے تھا, ہم نے اس کو چھوڑ دیا. اللہ کرے کہ اب آپ نئے گھر میں جاؤ گے نا تو اللہ کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے, ازواج مطہرات کی زندگی ہمارے سامنے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ویسا کرنے کی توفیق عطا کر دے. آمین ثم آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.